تمثیل بہت سے میں سوال کنفیوز کرتی ہے کہ ہم کیا کریں، خدا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یسوع رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، خدا کا بیٹا پیار کرتا۔ میرے عزیزو، یہ تمثیل میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں، یہ آپ نے دماغ میں بٹھا لینی ہے۔ پہلا، خدا نے ہم سب کو ہماری صلاحیت کے مطابق برکات دی ہوئی، ہنرز دیے ہوئے، ہنر، ٹیلنٹ دیا۔ دوسرا، خدا کہتا ہے کہ جب آپ کے جو پاس جو وسائل ہیں آپ اسے استعمال کریں، اس کی سرمایہ کاری کریں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ تیسرا، اگر تو آپ محفوظ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا خطرہ مول نہیں لیتے تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہے اس تمثیل۔ پہلا، خدا نے آپ کو ہنر دیے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ استعمال کرو۔ دوسرا کہتا ہے آپ اس ہنر کو بڑھاؤ۔ تیسرا کہتا ہے اگر تو نہیں پڑھاتے تو خدا غصہ کرتا ہے۔ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ آپ کے پاس کون سا ہنر ہے؟ سنجیدی بجانا، دانش بھائی کے بعد ڈھولکی بجانے کا، بابو جی کے بعد کانگو بجانے کا، کلام سنانے کا، علیشا کے پاس پینٹنگ کا، اور زین بھائی کے پاس موٹر سائیکل چلانے کا، سب کے پاس، میرے بھائی کے پاس گانے کا، ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا بات کرتے ہیں، خدا ہم سب میں سے ہم سب کو صلاحیت کے مطابق دیکھا۔ مالک کیا جانے سے پہلے اسے 3 غلاموں کو بلایا، ایک کو 5 کرتار دیے، ایک کو 2-3 دیے اور ایک کو 1 دے دیا۔ اس کی صلاحیت مالک کو پتا تھا کہ یہ بس انی ہی کاشتکاری کر سکتا، اس وقت انہوں نے پائی دے، انہوں پتا ہے اس قابل ہے۔ ایک کو 2 دے دی، اس کو پتا ہے اس کے قابل ہے۔ ایک کو 1 دی، انہوں پتا ہے بات نے بس 1 ہی بڑھا۔ ہاں، تو اس طرح ہم سب کے پاس خدا نے ہماری صلاحیت کے مطابق وسائل دیے ہوئے، ہنر دیے ہوئے، اگر تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، یہاں جا کے دبا دیتے ہیں اس کو، تو پھر ساڑھے واسطے رونا تے دندہ دا پیسنا ہے۔ تو اگر تو ہم اس کو پولش کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، پھر مسئلہ ہے۔ پھر ہم کہیں گے، پھر ہمیں یہ الفاظ ملیں گے، شاباش اے نیک اور دیانتدار غلام۔ یہ شاباش پھر ہمیں ملے گی اگر تو ہم اس کو بڑھائیں گے، اگر تو نہیں بڑھا رہے تو پھر شاباش کوئی حق نہیں سکتا۔ دوسرا، خدا کہتا ہے جب آپ کو وسائل آپ استعمال کریں، اس کی سرمایہ کار کریں، خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی میں بھی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہنر کو بڑھائیں۔ اگر فرق ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نا پیسے انویسٹ نہیں کرتے، کہتے ڈوبی نہ جا کہتے ہیں، لیکن ادھر خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی انویسٹ کر، ڈال، خطرہ مول لے۔ اس طرح خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کریں۔ دیکھو جب غلام کا جب مالک واپس آتا ہے تو جب غلاموں کو کہتا ہے، 2 غلاموں نے خطرہ مول لیا، انہوں نے استعمال کیے، سرمایہ کاری کی، خدا خوش ہوا، مالک بھی خوش ہوا۔ مالک کا ویری گڈ، شاباش غلام، تو کثرت کا تجھے میں مختار بناؤں گا، میری خوشی میں شامل ہو۔ تو یہ اس کا انعام، جنہوں نے کیا کیا؟ استعمال کیا، مالک تو خوش ہوا، خدا بھی خوش ہوا۔ اس سے جب ہم خدا کے پاکستان میں جب ہم کام کرتے ہیں، جو ہمیں ہنر دیا ہوتا ہے، ہم جب اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو ڈبل کرتے ہیں، تو پھر خدا بھی کہتا ہے شاباش غلام، تم ہمیں کہتا نہیں ہے، وہ تو ہمیں کہتا۔ تیسری، اچھا یہ جو دو ہے نا، بات کرتے ہیں کہ اپنے ہنر کو بڑھانا، ہمیں کیا کیا ہنر ہے؟ ہمیں ایک تو نیچرل صلاحیت ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ ایک ہنر ہمارے پاس ہے خدمت کا، یہ خدا کی نظر میں خدمت کرنا۔ دوسرا، رسک لینا ضروری ہے لائف میں، اگر آپ رسک نہیں نہ لیتے آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے کرسچنز کی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے، رسک نہیں لیتے۔ لین گے تو آپ تو وڈے وڈے لین گے، تو ادھر خدا کہہ رہا ہے آپ رسک لیں، وہ اس میں شرطیں رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اتنا، کیونکہ مالک کو پتا تھا نا اینو 1 ہی بڑا ہے، تب یہ نا مجھے 1 توڑا دیا گیا، میں اندر ڈبل میں کہوں میں 10 کر رہا ہے نہیں۔ خدا نے اگر مجھے 1 دیا، اگر مجھے خدا نے ہارمونیم کی صلاحیت دی نا، تو میرا کام ہے کسی 1 کو 2 سکھا دینا، آگے وہ 1-2 کو سکھا دے، وہ دیا 1-2 کو سکھا دو،
आगे वो एक दो को सिखाते। तो ये सबसे चैलेंज लेना बड़ी बड़ी बात है। और आप देखें मैच की वजह तो देखो यीशु ने कितना बड़ा चैलेंज लिया हमारी खातिर, लिया कि नहीं उसने चैलेंज? दुख उठाए, स्लीपर मारा एंड जीवता, ताने खाते, चिपड़ा खाते, थूका गया, वो नहीं गुजरा जियतों से। उसने चैलेंज नहीं लिया, उसने आपको अपने कंफर्ट जोन को, कभी कभी इंसान होकर डरा भी है, खुदा हो सके ये प्याला मुझसे तो मेरी नहीं बल्कि इंसान होते हुए डरा, लेकिन बाद का नहीं खुदा, ये होना जरूरी है। ये पत्र से क्या खुदावन जिना प्याला तू ना पीवे, ऐ हो ही सकता क्या प्याला तू पीवे, उन्हें क्या शैतान दूर हो, तो इंसान की परवाह करता। मैंने प्यो ने क्या प्याला पी तो मैं पीवा, तो मुझे ये जो खतरा ये उठाना ही उठा, तो खतरा उठाया तो हमेशा वास्ते जिंदा हो गया ना। अब वो मरने का वो मरने का खतरा मोल लिया, अपना को प्रॉब्लम में डाला, तकलीफों में डाला, हमेशा की जिंदगी। फिर खुदा ने कहा वेरी गुड, शाबाश मेरे नेक पुत्र, आजा मेरे साथ तख्त कर। तो ये जब हम अपने आप को खतरे में डालते हैं, तो मेरे अजीजों हम भी अपने आप को खतरे में डालें। तो देखे बादशाह ने जब दो गुलामों ने अच्छा काम किया, के शाबाश ने गुलाम, तो आप देखे जब हम अगर अपने काम अच्छे तरीके से करेंगे, हम अपने मुनाते अच्छे तरीके से करेंगे, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसे हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो कि आसमान और जमीन का खुदा, जिसने हमें कहा कि तू मेरे गुलाम नहीं, इधर एक मालिक गुलामों को कह रहा है शाबाश वेरी गुड मेरे साथ शामिल हो, मैं तुम्हें अपने साथ बिठाऊंगा, अपने साथ मेरे साथ खुशी में शामिल हो। या मालिक गुलाम को कह रहा है, और यीशु के तो हम बेटे बेटी हैं, उसके हम दोस्त हैं, तो सोचो वो क्या हमें क्या क्या नहीं देगा कि नहीं? आमीन। इसलिए हम दुआ करते हैं कि खुदा ने हमें जो भी तोड़े दिए हैं, जो भी खुदा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, जो भी खुदा ने हमें हुनर दिया है, हम उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जब हश्र क़यामत का वक्त आए तो खुदा भी हमें कहे शाबाश मेरे नेक खुदादार गुलाम, मेरे साथ मेरी ज़ियाफत में शामिल। इसी हमारे खुदावन के वसीला से आमीन।